نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلمہ وہ مسلمہ تھے کہ میدان میں نکل آئے، مسلمہ وہ مسلمہ تھے کہ میدان میں نکل آئے تو جوش حق سے کسرا اور قیصر کو کچل گئے۔ جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، اور جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں، پہاڑوں میں بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا، وہ ہندی وہ خراسانی وہ افغانی وہ طولانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔ محبان گرامی، اس دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں کسی نہ کسی دن ضرور ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آج ایک ایسی جنگ کا سراغ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے شروع ہوئی ہے اب تک ختم نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی قیامت تک ختم ہو سکتی ہے۔ اس لڑائی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس جنگ کی فوج اور کمانڈر بدلتے رہے، اس کی اسلحے اور علم بدلتے رہے، اور صبح قیامت تک بدلتے رہیں گے، مگر یہ جنگ کبھی بند نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ حضرات، آپ کے حاشیے ذہن میں یہ سوال بار بار انگڑائی لے رہا ہوگا کہ آخر وہ کون سی جنگ ہے، وہ کون سی لڑائی ہے کہ جب سے شروع ہوئی ہے ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے اور صبح قیامت تک ختم بھی نہیں ہوگی۔ تو سوال مذکور کا جواب یہ ہے کہ یہ جنگ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ جنگ کفر و ایمان کی جنگ ہے، یہ جنگ نور و ظلمت کی جنگ ہے، یہ جنگ صحیح اور غلط کی جنگ ہے، یہ جنگ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے، جتنی جنتی اور جہنمی کی جنگ ہے۔ دونوں فریقین میں تباین کی نسبت ہے، دو شے مباین کا اجتماع محال ہے۔ جس طرح دن کا رات مباین ہے اور رات دن کی مباین، ان دونوں کا اجتماع محال ہے، اسی طرح کفر اور ایمان میں تباین کی نسبت ہے، ان دونوں کا اجتماع محال ہے۔ کفر اور ایمان میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی، مگر ہاں ذہن نشین کر لیجئے، اس حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق کی جیت اور باطل کی شکست ہوتی رہی ہے۔ دنیا میں حق و باطل کی سب سے پہلی جنگ حضرت آدم علیہ السلام سے لڑی، ان دونوں کے درمیان کبھی صلح نہیں ہوئی، یہ لڑائی جاری رہی یہاں تک کہ ابلیس رائندہ بارگاہ ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ خلیفۃ اللہ اور صفی اللہ کے اعجاز سے نوازا گیا۔ سرزمین بابل پر جنگ، یہ لڑائی سلسلہ بہ سلسلہ منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ کفر و ایمان کی یہ لڑائی بابل کی سرزمین پر شروع ہوئی تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نمرود مردود جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور انا ربکم الاعلی کا اعلان کرتا ہے۔ ساری قوم معبود حقیقی کی بجائے نمرود کے سامنے جھکنے لگتی ہے۔ تب ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام
حقانی اور نورانی پرچم لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی مصنوعی کبریائی کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ جب مصنوعی کبریائی جھوٹی خدائی کا راز قوم کے سامنے کھل جاتا ہے تو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنی مصنوعی کبریائی کو بچانے کے لیے مزید اور شرکتی پر اتر آتا ہے، ایک بہت بڑی آگ تیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آگ کے شعلے آسمان کی طرف اتنے بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر اوپر سے گزرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ ادھر خلیل اللہ کو اس آگ کے دہتے شعلوں میں ڈلوا کر نمرود بڑا مطمئن خوش ہوتا ہے۔ ادھر جبرائیل امی آ کر آگ کو ارشاد ربانی سنا دیتے ہیں، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اس جنگ کا بھی وہی انجام ہوتا ہے کہ آتش نمرود حضرت خلیل اللہ پر گلے گلزار ہو جاتی ہے، نمرود مردود ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ پروردگار عالم اس کی ہلاکت کے لیے بہت بڑی فوج کو نہیں بھیجتا ہے، بلکہ اس کی ہلاکت کے لیے اپنی حقانی فوج کا ایک چھوٹے سے سپاہی یعنی مچھر کو بھیجتا ہے، اور اس کے بھیجے کو پاس کرنے کا حکم دیتا ہے، جس میں مصنوعی کبریائی جھوٹی خدائی کی لاکھوں دیو بند تھے۔ ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کی ناک میں گھس جاتا ہے، اس کی کھوپڑی کے اندر بھیجے پر حملہ آور ہوتا ہے۔ نمرود درد سر سے مارا بھاگا پھرتا ہے۔ نمرود کی درد کی شدت سے بے قراری بڑھ جاتی ہے، بے قرار ہو کر بلبلا اٹھتا ہے۔ نمرود درد سے بے چین ہو کر تڑپتا ہے۔ نمرود سارے ڈاکٹروں اور حکیموں کو بلا لیتا ہے۔ نمرود کو علاج و معالجہ سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نمرود اپنے سر پر لکڑیوں سے ضرب لگواتا ہے، شاید سکون مل جائے۔ نمرود کے سر پر مارنے والا سپاہی لکڑی مار کر تھک جاتا ہے، مگر نمرود کو چین و سکون نہیں ملتا۔ آخرکار نمرود اسی درد و کرب سے تڑپ کر دم توڑ دیتا ہے۔ کیا سمجھے حضرات، آپ نمرود خلیل اللہ کو مٹا کر نور خدا کو بجھانا چاہتا تھا، مگر یاد رکھیے جسے پروردگار عالم بچاتا ہے اسے کوئی بھی مٹا نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے پیوانگ دہل اعلان ارشاد فرما دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یعنی کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ حق و باطل کی جنگ میں پھونک مار کر یہ لوگ خدا کا نور بجھا دیں گے، مگر اللہ رب العزت اپنے نور کو مکمل فرمائے گا، اگرچہ کافر اپنے حسد و اناد کی آگ میں جلتے رہیں۔ بہرحال ہر دور میں حق کا بول بالا ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن وہ سے یہ چراغ بجھا گا۔ خدا کا نور بجھا ہے، نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والوں کے دل بجھ گئے، بجھا نہ سکے۔ کفر و ایمان کی یہ جنگ سلسلہ و سلسلہ منتقل ہوتی رہی سرزمین مصر پر۔ یہ جنگ اس کے کمانڈر بدلتے رہے، اس کی فوج بدلتی رہی، اس کا میدان بدلتا رہا، یہاں تک کہ یہ جنگ سرزمین مصر میں زور و شور سے شروع ہوتی ہے۔ اس جنگ کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو حق و باطل کی جنگ کا ہوتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح و نصرت کا صحرا ملتا ہے، فرعونی دریائے نیل میں غرق آب ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ سرزمین حجاز پر جنگ کا یہ سلسلہ یہاں تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ مصر سے منتقل ہو کر یہ جنگ سرزمین حجاز میں آ جاتی ہے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار
کا تاج سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ شیطانی لشکر کے سپہ سالاری کے لیے ابو جہل کو منتخب کیا جاتا ہے۔ دار الندوہ میں قتل رسول کا پیغام، کفار قریش نے دار الندوہ کے نام سے اپنا ایک پنچایت گھر بنا رکھا تھا، جس میں یہ لوگ جمع ہو کر اسلام اور ہادی اسلام کے خلاف تدبیریں سوچتے اور سازشیں کیا کرتے تھے۔ یہ دشمنان اسلام، یہ کفار و مشرکین ایک دن بڑے پیمانے کی ایک میٹنگ کرتے ہیں، سارے لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک سڑا ہوا کافر ابو الجنتری کھڑا ہوتا ہے، غصے میں لال پیلا ہو کر کہنے لگتا ہے، اے لوگو تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ قرآن کی تلاوت کرتے پھرتے ہیں۔ قرآنی آیات کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، عورتیں ہوں یا بچے ہوں، جو بھی ان کی تلاوت کی آواز سن لیتا ہے وہی ان کا ہو کر رہ جاتا ہے، اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر غلام محمد کی غلامی اختیار کر لیتا ہے۔ ابتدا میں تو غریبوں اور غلاموں میں اسلام محدود تھا، اب تو مذہب اسلام کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ عثمان غنی دامن اسلام میں چلے گئے، مصعب بن عمیر دامن اسلام میں چلے گئے، ابو سلمہ دامن اسلام میں چلے گئے، ابو جندل دامن اسلام میں چلے گئے، ابو حذیفہ دامن اسلام میں چلے گئے۔ ہمارے بڑے بڑے لیڈر، ہمارے بڑے بڑے رئیس، ہمارے بڑے بڑے بہادر شمع اسلام کی پروانی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ کو ایک کمرے میں قید کر دیا جائے اور کھڑکیوں سے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے۔ اس طرح بنو ہاشم ہمارے خلاف بھی نہیں ہوں گے اور اسلام کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ اس زہریلی تقریر کے بعد ہشام بن عمر نامی ایک کافر کھڑا ہوتا ہے، کہنے لگتا ہے، میرا خیال تو یہ ہے کہ ابو طالب کے بھتیجے کو محمد بن عبداللہ کو شہر بدر کر دیا جائے۔ یہ سن کر ابو جہل غصے میں سرخ ہو کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جھنجلا کر کہنے لگتا ہے، مجھے تمہاری کوئی تجویز پسند نہیں ہے، کیونکہ قید کر لینے سے بھی اسلام نہیں رکے گا، شہر بدر کرنے سے اسلام اور زیادہ پھیلے گا۔ اسلام ابھی تو مکے میں ہی پھیل رہا ہے، شہر بدر کرنے کی صورت میں دور دور تک جگہ جگہ اسلام پھیلتا چلا جائے گا۔ میری صحیح رائے یہ ہے کہ ایک ایک قبیلے سے ایک ایک جوان تیار کر لو، یہ سب جوان جمع ہو کر اندھیری رات میں تلواریں لے کر جائیں، اور جب محمد بن عبداللہ گہری نیند میں سو جائیں تو انہیں دھوکے سے قتل کر دیں۔ اس تدبیر سے اسلام اور بانی اسلام دونوں کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ شیخ صورت میں اس میٹنگ میں موجود تھا، خوشی سے اچھل پڑتا ہے، مچل کر کہنے لگتا ہے، اے قریش کے سردار سنو، میں شیخ نجد ہوں، میں تمہیں صحیح مشورہ دینے کے لیے نجد سے آیا ہوں۔ میں بھی ہشام اور ابو الجنتری کی رائے کی تردید کرتا ہوں، ابو جہل کی رائے کی تائید و توثیق کرتا ہوں۔ شیطان مردود کی اس زہریلی تقریر سے سارے لوگوں میں اور جوش پیدا ہو جاتا ہے، چنانچہ جب وہ خوف ناک رات آتی ہے، سارے نوجوانوں کا یہ شیطانی قافلہ تلواریں لے کر پہنچ جاتا ہے، کاشان نبوت کا محاصرہ کر لیتا ہے، کاشان نبوت کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ ادھر رب قدیر کا حکم پا کر سیدنا جبرائیل امین سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کفار مکہ کی سازش سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ ہجرت کا مجدہ سنا کر روپوش ہو جاتے ہیں۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر نبوت پر تاجدار ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح دیتے ہیں، خود بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ کاشان نبوت سے باہر تشریف لاتے ہیں، ایک مٹھی کنکری ہاتھ میں لے کر کفار کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ یہ کنکری سارے کافروں کی آنکھوں میں
پڑتی ہیں، سارے محاصرین آنکھیں ملنے لگتے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ رسول اعظم ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے حرم کعبہ میں پہنچ چکے ہیں، پھر وہاں سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ ہے نصرت الہی کی غیبی اور آواز، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی غزوہ میں تھے، عین دوپہر کے وقت ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی۔ اچانک ایک شیطان صفت کافر اسی درخت کے پاس آ کر آپ کی مقدس تلوار ہاتھ میں لے کر کہنے لگتا ہے، اے محمد بن عبداللہ، بتاؤ تمہیں میری تلوار کے وار سے کون بچا سکتا ہے؟ انتہائی اطمینان کے ساتھ آپ جواب دیتے ہیں، مجھے میرا رب میرا اللہ بچانے والا ہے۔ یہ سنتے ہی کافر خوف و دہشت سے لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے، تلوار ہاتھ سے گر پڑتی ہے۔ رسول ہاشمی تلوار اٹھا کر فرماتے ہیں، بتاؤ میری شمشیر بے نیام سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ کافر زندگی سے مایوس ہو کر کانپنے لگتا ہے، روتے ہوئے امان طلب کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحم آ جاتا ہے اور اس کا قصور معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات محترم، کافروں نے تو یہ سمجھا تھا محمد کا کام آج ہی تمام ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، مگر نصرت الہی پکار کر یہ کہہ رہی تھی، خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والوں کے دل بجھ گئے بجھا نہ سکے۔ یہودی عورت کے شاوز کو دیکھیے، جنگ خیبر کے موقع پر زینب بنت حارث یہودی عورت بکری کے گوشت میں زہر ملا کر رسول کائنات کے دسترخوان پر رکھ دیتی ہے، آپ تناول فرمانے لگتے ہیں، اچانک بوٹی سے آواز آتی ہے، یا رسول اللہ میں زہر آلودہ ہوں، مجھے تناول نہ فرمائیے۔ دریافت کرنے پر وہ یہودی عورت اقرار جرم کر لیتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے امتحان کے لیے ایسا کیا تھا، آپ واقعی سچے نبی ہیں یا نہیں؟ محبان گرامی، ان حقائق کی روشنی میں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حق و باطل کی لڑائی میں ہمیشہ حق کا بول بالا ہے، قیامت تک رہے گا، ہمیشہ باطل کا مقابلہ ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ چراغ مصطفی کو بجھانے کی لاکھ کوششیں کی گئی، لیکن یہ چراغ کبھی بجھا ہے نہ بجھے گا، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سرزمین کربلا کی جنگ، خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پردہ فرمان دیے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہوا تھا۔ 61ویں ہجری میں حق و باطل کی یہ جنگ میدان کربلا میں رونما ہوتی ہے، پرچم حقانیت کے علم بردار اور اسلامی جانثاروں کے سپہ سالار، نواسہ رسول، جگر گوش بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باطل پرستوں کا قائد یزید پلید ہے۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار اور ایک طرف صرف 82 نفوس قدسیہ قبائل ہیں، جس میں شامل عابد بیمار بھی ہیں، ننھے مجاہد علی اصغر شیر خوار بھی ہیں۔ اسلام کے شہدائیوں، اس جنگ کا بھی وہی انجام ہوا جو ہمیشہ ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تاریخ کربلا شاہد ہے، کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔ امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا، گھر بار لٹا دیا، مگر دین پر آنچ آنے نہ دی۔ یزید پلید یہ سمجھ رہا تھا کہ حق مٹ گیا، باطل سربلند ہو گیا، مگر میدان کربلا کا ذرہ ذرہ یہ اعلان کر رہا تھا اور آج بھی دنیا پکار رہی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور آئندہ بھی امت مسلمہ کو، آنے والی نسل شہدائے کربلا کو مبارک
بات پیش کرتی رہیں گی، اے گلشن فاطمہ کے مہکتے پھول، ہم تیری اس حق پرستی، حق شناسی، حق گوئی کے قربان، تیری عظمت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیری امامت کو سلام، تیری شہادت کو سلام، شہدائے کربلا کی محبت کو سلام۔ اسی لیے تو کسی نے نقاشی کی ہے، پی لیا جس نے آخر شہادت کا جام، پی لیا جس نے آخر شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ غیر حق کے سامنے مسلم کا سر جھکتا نہیں، غیر حق کے سامنے مسلم کا سر جھکتا نہیں، یہ وہ طوفان ہے پہاڑوں سے بھی جو رکتا نہیں۔ عظمت انسانیت حق کی رضا جوئی میں ہے، عظمت انسانیت حق کی رضا جوئی میں ہے، حق پرستی، حق شناسی اور حق گوئی میں ہے۔ تاریخ اسلام پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ چنگیز ہلاکو کے حملے اسلام کے خلاف کتنے دشوار دردناک تھے۔ ان ظالم تاتاریوں کے ظلم و بربریت کے داستان سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ چنگیز نے ایران اور سمرقند اور بلخ و بخارا کی اسلامی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کا قتل عام کر دیا، مسلمانوں کا شیرازہ بکھیر دیا۔ بخارا میں اس ظالم نے مسلمانوں کے سروں کے منحر بنوائے۔ اس جابر شفاق نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ میرا ہر سپاہی ایک مسلمان کا سر ضرور کاٹ کر لائے، ورنہ اسی کا سر کاٹ کر مینار پر لگا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آخرکار اس اعلان کا نتیجہ یہ نکلا، 50 اشرفیوں میں بھی مسلمان کا سر نہیں ملتا تھا، ملتا کہاں سے؟ چن کر مسلمان کا قتل عام ہو چکا تھا، ان کے سروں کے مینار بنوائے جا چکے تھے۔ ظالم چنگیز نے مسجدوں کو منہدم کر دیا، مدرسوں کو ویران کر دیا، کتب خانوں کو برباد کر دیا، اسلامی کتابوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ یہیں تک بس نہیں تھا، یہ سلسلہ سالوں سال جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ اسی چنگیز کا پوتا ہلاکو بغداد پر حملہ آور ہوتا ہے، قتل و غارت کے ایسے مناظر پیش کرتا ہے۔ دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو جاتا ہے، تمام مسجدوں اور مدرسوں کو برباد کر دیتا ہے، مسلمانوں کی کچھ لاشوں کو جلا دیتا ہے، کچھ لاشوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیتا ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے اب دنیا میں مسلمانوں کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ مسلمانوں، خدا کی قسم، جب کبھی مسلمانوں پر ایسا وقت آیا ہے تو نصرت الہی سے مسلمانوں کے سر اونچے ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، اسی ظالم ہلاکو کا پوتا مسلمان ہو جاتا ہے، ہلاکو کی پوری تاتاری قوم آغوش اسلام میں آ جاتی ہے۔ وہی تلواریں جو اب تک اسلام کے خلاف چل رہی تھی اب اسلام کی حمایت میں چل رہی ہیں، ہر طرح اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، اسلام کا چراغ روشن ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ سچ اور حق ہے جو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال کیا ہی خوب لکھتے ہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، حیا یورش تاتار کے افسانے سے۔